بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کمرے میں بیٹھ کر ایک خط پر کوئی تحریر لکھی، اور تحریر لکھنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خط کو اپنی جیب میں ڈال دیا، اور اس کے بعد اپنی تلوار اور خنجر نیاب میں رکھنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی شاہی لباس بدلا اور ایک عام لباس پہن کر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ روانہ ہونے سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی سے علی بن سفیان نے فرمایا، حضور آپ کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کو اشارتاً کہا کہ جس جگہ میں جا رہا ہوں وہاں میرا اکیلا جانا مناسب ہوگا، لہذا میرے ساتھ کوئی بھی سپاہی نہیں جائے گا۔ علی بن سفیان بھی جانتا تھا کہ جس جگہ سلطان صلاح الدین جا رہے ہیں وہاں صرف سلطان کا اکیلا جانا ہی بہتر ہے، لیکن جس جگہ سلطان جا رہے تھے وہ جگہ بہت دور تھی، اور اس جگہ پر پہنچنے کے لیے سلطان کا مسلسل کئی جنگلوں، کئی گاؤں اور قصبوں سے گزر کر جانا تھا۔ سلطان صلاح الدین علی بن سفیان کو خدا حافظ کہہ کر اپنے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوئے۔ چلتے چلتے سلطان صلاح الدین ایوبی کو تقریباً 3 دن مسلسل سفر کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی ایک غار کے دہانے پر جا پہنچے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سلام کیا تو اندر سے جواب آیا، اے میرے سلطان اندر آ جائیے۔ در حقیقت اس غار کے اندر سلطان صلاح الدین کا ایک بڑا رہنما بزرگ رہتا تھا۔ یہ سلطان صلاح الدین کے خفیہ پیغامات سلطان کے جاسوسوں تک پہنچاتا تھا، لہٰذا سلطان صلاح الدین جب بھی اس بزرگ کا پیغام دینے جاتے سلطان اکیلے جاتے اور کسی کو ساتھ نہ لے کر جاتے، کیونکہ سلطان صلاح الدین اپنے علاوہ کسی پر بھی آنکھ بند کر کے بھروسہ نہیں کر سکتے تھے۔ جب سلطان صلاح الدین اس بزرگ کے پاس پہنچے تو اس وقت ظہر کی نماز کا وقت تھا۔ سلطان صلاح الدین نے سلام کرنے کے فوراً بعد ظہر کی نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد بزرگ نے آپ کے لیے مشروب تیار کیا۔ سلطان نے وہ مشروب پیا اور کھانا کھانے کے بعد وہاں سے روانہ ہونے کی تیاریاں کرنے لگے۔ اس بزرگ نے آپ علیہ السلام کو فرمایا، حضور آج کی رات یہاں قیام کر لیں، کل صبح آپ اپنا سفر جاری رکھنا، آپ کو مشکل بھی نہیں ہوگی، آپ کا کسی مصیبت سے سامنا بھی نہیں ہوگا۔ لیکن سلطان صلاح الدین کا ایک لمحہ قیمتی تھا، لہٰذا سلطان نے سوچا کہ جو سفر شام تک ہو جائے گا وہ میرا وقت بچ جائے گا، لہٰذا سلطان صلاح الدین نے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ لیکن اتفاقاً جس راستے سے سلطان صلاح الدین گزرے تھے اس راستے پر ایک دن پہلے بارش آنے کی وجہ سے بہت زیادہ کیچڑ تھا، اور کیچڑ کی وجہ سے اس راستے سے نکلنا سلطان صلاح الدین کے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ ایسی جگہ پر ڈاکوں کے حملے کا خطرہ زیادہ بڑھ جاتا تھا۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین نے سارے راستے جانتے تھے، لہٰذا سلطان صلاح الدین نے دوسرا راستہ لیا اور اس راستے سے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے سلطان صلاح الدین کو ایک ایسی بستی میں جا کر شام ہوئی جو کہ سمندر کے کنارے تھی، اور سمندر کے کنارے ایک مندر یعنی بت خانہ بنا ہوا تھا، اور اس بت خانے کے تھوڑا سا فاصلے پر سلطان صلاح الدین کو ایک ایسی بستی نظر آئی۔ سلطان صلاح الدین نے سوچا آج کی رات اس بستی میں کسی کے پاس قیام کرنا ہی بہتر رہے گا، لہٰذا سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ جب اس بستی میں پہنچے تو سلطان صلاح الدین کا گھوڑا ایک بوڑھی عورت کے جھونپڑے کے آگے جا رکا۔ سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ کے گھوڑے کی جیسی آواز اس بوڑھی نے سنی تو دوڑ کر اپنے خیمے سے باہر نکلی، اور اس نے آ کر سلطان صلاح الدین کو فرمایا، اے مسافر، جب بھی کوئی مسافر اس بستی سے گزرتا ہے تو میں اس کی مہمان نوازی کرتی ہوں، لہٰذا آپ آج کی رات میرے پاس قیام کریں۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ مسافر کون ہے اور کہاں سے آ رہے ہیں۔ انہوں نے آپ کو مسافر سمجھا اور جھونپڑی کے اندر لے گئی۔ اس نے سلطان صلاح الدین کو مسافر سمجھا، اور دوسری طرف سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک عام آدمی کے حلیے میں تھے، لہٰذا اس عورت نے پہچاننے سے اس کو مشکل ہو گیا کہ آپ کون ہیں۔ بوڑھی عورت نے سلطان کے لیے اچھا سا کھانا تیار کیا اور سلطان کو پیش کیا۔ بوڑھی عورت کی باتوں سے سلطان کو پتہ چل گیا کہ یہ بوڑھی عورت مسلمان ہے، اور وہاں ایک مسجد دیکھ کر سلطان کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ ساری بستی مسلمانوں کی ہیں۔ سلطان صلاح الدین نے آرام سے بیٹھ کر کھانا نوش فرمایا، لیکن سلطان صلاح الدین کوئی عام انسان نہیں تھے۔ آپ کے دور اندیش آنکھوں نے یہ جانچ لیا تھا کہ وہ بوڑھی عورت اس وقت بہت پریشان تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری طرف دیکھا تو بستر میں ایک نوجوان حسین اور جمیل لڑکی سو رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ نے بوڑھی عورت کو کہا کہ اماں جی یہ کون ہے اور آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ تو اس نے کہا، اے مسافر، تم یہ پوچھ کر کیا کرو گے؟ تم نہیں جانتے کہ کل میرے اوپر کیا گزرنے والی ہے۔ جب اس کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو سلطان بڑا حیران ہوا اور پوچھا، اماں جی بتائیں آخر ایسی کیا بات ہے؟ اس نے کہا، بیٹا آپ نے سمندر کے کنارے ایک بت خانہ دیکھا ہوگا، ہماری بستوں کے لوگوں کا یہ ایمان ہے کہ اس بت خانے میں ہر سال ایک شیطان آتا ہے، اور وہ شیطان ایک نوجوان کنواری لڑکی کی بلی لیتا ہے، اور ہر سال ہماری بستی میں چٹھی ڈال کے جس نوجوان لڑکی کا نام آتا ہے اس بت خانے کے لیے اس کو روک دیا جاتا ہے۔
उस लड़की को मार देता है और उसका खून पीने के बाद वहाँ से चला जाता है। और साल में एक बार वो शैतान आता है और हमारे बस्ती वालों का ये कहना है कि अगर इस शैतान को बलि ना देगी तो वो सारी बस्ती को मार देगा। ये सुनकर सुल्तान सलाउद्दीन बड़े परेशान हुए और कहा, अम्मा जी, मुसलमान होकर बस्ती वालों का इतना कमज़ोर ईमान है, ये बहुत शर्म की बात है कि कभी शैतान भी मंदिरों में आए। और नौजवान कुंवारी लड़की की बलि लेकर शैतान कभी इंसान का खून पीता है। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा ये झूठ नहीं, ये सच है, क्योंकि हर साल हम इस मंदिर के अंदर एक कुंवारी लड़की को बिठाते हैं और जब सुबह इस मंदिर में जाते हैं तो उस लड़की की जान निकल चुकी होती है और वो मर रही होती है। सुल्तान बड़ा हैरान हुआ और पूछा, अम्मा जी, तो फिर आप क्यों परेशान हैं? तो उसने कहा, ए मुसाफिर, इस बार किसी और लड़की के बारे नहीं बल्कि मेरी इकलौती बेटी के बारे है। लिहाजा कल शाम मेरी बेटी को इस मंदिर में बिठाया जाएगा और मेरी इकलौती बेटी कल शैतान के हाथों मारी जाएगी। अगर मैंने अपनी बेटी की बलि देने से रोका तो इस बस्ती वाले हम दोनों को मार देंगे। यह सुनकर सुल्तान सलाउद्दीन बड़ा हैरान हुआ और कहा, अम्मा जी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको अल्लाह पर भरोसा है तो आप मुझ पर भरोसा रखें, आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। बूढ़ी औरत को सुल्तान की बातों से थोड़ा बहुत तो इत्मीनान मिला, लेकिन यह खौफ उसे दिल में खाया जा रहा था कि कल मेरी इकलौती बेटी शैतान के हाथों बलि चढ़ जाएगी। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अगली सुबह अपने सफ़र शुरू नहीं किया और वहाँ ठहर गए। जब शाम का वक्त हुआ तो सुल्तान सलाउद्दीन ने बूढ़ी औरत को कहा, अम्मा जी, आप मुझे अपनी बेटी की जगह घूंघट पहनाकर इस बस्ती वालों के सामने इस मंदिर में बिठा दें ताकि मैं इस रात से पर्दा उठा सकूं कि आखिर इस मंदिर के अंदर हकीकत में शैतान आता है या फिर ये बस्ती वालों का एक वस्फ सा है। इस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? अगर शैतान को पता चल गया कि इसके साथ धोखा हुआ और एक लड़की की जगह हमने एक मर्द को बिठा दिया तो वह सारी बस्ती को मार देगा। यह सुनकर सुल्तान सलाउद्दीन ने इस बूढ़ी औरत को कहा, अम्मा जान, अगर आपके दिल में ज़रा भी ईमान है तो आप मुझ पर भरोसा करें और मुझे अपनी बेटी की जगह घूंघट में बिठा दें और मैं आज की रात इस रात से पर्दा उठा दूंगा। इस बूढ़ी औरत ने ना चाहते हुए भी अपनी बेटी की जगह सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह को घूंघट में बिठा दिया और बस्ती वालों को कहा, मेरी बेटी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, लिहाजा आप ले जाएं। बस्ती वालों ने सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह को एक डोली में बिठाया और इस मंदिर में जाकर बिठा दिया। बस्ती वाले चले गए, अंधेरा छाने लगा था। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस वक्त मंदिर के अंदर घूंघट उतारा, समंदर के किनारे गए और वुजू किया और नमाज इशा अदा करने के बाद कुरान पाक की तिलावत करने लगे। वक्त गुजरता रहा, आधी रात का वक्त हुआ लेकिन कोई भी शैतान नहीं आया। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह दोबारा हाजत की वजह से बाहर गए, समंदर के किनारे वुजू किया और आकर दोबारा कुरान पाक की तिलावत करने लगे, लेकिन अभी तक शैतान नहीं आया। इतने में तहज्जुद की नमाज का वक्त हुआ। सुल्तान सलाउद्दीन ने तहज्जुद की नमाज पढ़ी और फजर की नमाज अदा करने के बाद कुरान पाक की तिलावत में इतना मशगूल हो गए कि दोपहर का वक्त हो गया और सुल्तान को पता ही ना चला। दूसरी तरफ सुबह जब बस्ती वालों ने बूढ़ी की बेटी को देखा, ये बात पूरे गांव में फैल गई और लोग एक दूसरे से कहने लगे, अगर इस बूढ़ी की बेटी इस जगह मौजूद है तो फिर इस समंदर में कौन लड़की रात को शैतान के हाथ चढ़ गई। यह सुनकर तमाम लोग बस्ती वाले इकट्ठे होकर इस बूढ़ी औरत के घर के पास पहुंचे और आकर सवाल किया, बूढ़ी अम्मा, अगर आपकी बेटी सही सलामत आपके पास मौजूद है तो रात को मंदिर में कौन लड़की मौजूद थी जो कि शायद आप शैतान के हाथों मर चुकी होगी। तो इस बूढ़ी औरत ने बस्ती वालों को शुरू से लेकर आखिर तक सारी कहानी सुनाई और कहा, रात को मैंने अपनी बेटी की जगह एक मुसाफिर को, जिसने मुझे मजबूर कर दिया था, उसको मैंने बिठा दिया था और रात को शायद शैतान ने उस मुसाफिर को मेरी बेटी की जगह मार दिया होगा। ये सुनकर तमाम लोग बस्ती वाले इस तजस्सुस के साथ इस मंदिर की तरफ दौड़ने लगे और जाकर देखें कि आखिर इस मुसाफिर के साथ क्या हुआ। जब बस्ती वाले मंदिर के अंदर पहुंचे तो देखा कि सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह कुरान पाक की तिलावत में मशगूल थे। उन्होंने जब सुल्तान को कुरान पाक की तिलावत करते हुए देखा तो वो लोग बहुत हैरान और परेशान हो गए और कहा कि किस तरह ये नौजवान सारी रात मंदिर के अंदर मौजूद रहा लेकिन शैतान ने इसको कुछ ना कहा। इतने में सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी जगह से उठे और इन बस्ती वालों को कहा, ए बस्ती वालों,
میں ساری رات قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا، 3 بار سمندر کے کنارے وضو کرنے کے لیے گیا، لیکن مجھے تو کوئی شیطان نظر نہیں آیا۔ یہ سن کر وہ بستی والے بڑے حیران ہو گئے، اور پھر اتنے میں بوڑھی اماں نے کہا، پھر اے مسافر، ہمیں یہ بتاؤ کہ آخر شیطان مندر میں نہیں آتا تو اس لڑکی کی جان کیسے نکل جاتی ہے جس کو رات کو مندر میں بٹھایا جاتا ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سمندر کے دونوں طرف جنگل ہی جنگل ہے، پچھلا حصہ سارا سنسان ہے اور سامنے کی طرف سمندر ہے جس کی رات کو کتنی خطرناک لہریں دکھائی دیتی ہیں۔ آپ ہی اندازہ کریں، جب ایک لڑکی کو پتہ چل جائے اس کی موت ہونے والی ہے تو اپنی موت سے پہلے اس خوف سے مر جاتی ہے، اور پھر دوسری طرف ہر طرف جنگل ہی جنگل ہے، اور سمندر ہونے کی وجہ سے آپ جس لڑکی کو بٹھاتے ہیں وہ اس ڈر کی وجہ سے مر جاتی ہے، اور کوئی شیطان نہیں آتا، لہذا آپ کو آج کے بعد اس مندر میں کسی بھی لڑکی کو بلی چڑھانے کی ضرورت نہیں۔ اور اس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بہادری اور دلیری کی وجہ سے وہ گاؤں والے اتنی بڑی مصیبت سے بچ گئے، اور اس بوڑھی عورت نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پیر چومنا شروع کر دیا اور فرمایا، اے مسافر، اگر تم نہ ہوتے تو شاید اب تک میں بھی مر چکی ہوتی، میری بیٹی کے علاوہ میرا اور کوئی دنیا میں موجود نہیں تھا، اور اگر آپ نہ آتے تو شاید میری بیٹی بھی مر چکی ہوتی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اماں جان، بے شک آپ مہمانوں کی اتنی قدر کرتی ہیں، حتیٰ کہ رات کو آپ اتنی پریشان تھیں لیکن آپ نے میری مہمان نوازی خوب کی، ذرا بھی کمی نہیں چھوڑی، اور اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ نیکی پسند آ گئی، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی مدد کرنے کے لیے بھیج دیا۔ اتنے میں بستی والوں نے پوچھا، اے نوجوان، اگر تم بتاؤ کہ تم کون ہو، اتنے بہادر اور دلیر انسان ہم نے آج تک زندگی میں نہیں دیکھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے بستی والوں، میں اس سلطنت کا سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں۔ یہ بات گاؤں والوں نے سنی تو وہ بہت حیران ہوئے اور فرمایا، سلطان معظم، بے شک ہم نے آپ کی دلیری، بہادری اور عقل مندی کے قصے بہت سنے ہیں، لیکن آپ کو اتنا دلیر اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، اور آج آپ کی دلیری تمام بستی والوں نے دیکھ لی۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان بستی والوں کو خدا حافظ کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں کہ ہر آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ناظرین، اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔